السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کی فضیلت اور اہمیت کیا ہوتی ہے، دعا مانگنے کے آداب کیا ہوتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہوتے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اسے ہم چیک کر لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ امید اللہ تعالیٰ سے اللہ ہماری سب دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی عبادت ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هی العبادہ، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1479۔ دعا ہی عبادت ہے۔ فرمان الہیہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو یہ تو تھا کہ دعا کی فضیلت کتنی زیادہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب دیکھیں دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ نمبر 1، اخلاص، نیت اور پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرنا، دعا کی ابتدا اور اختتام پر درود پڑھنا، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان۔ نمبر 2، تہجد کے وقت، فرض نماز کے بعد، جمعہ کے دن 1 گھڑی، یعنی پورا جمعہ جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے دعائیں مانگتے رہیں اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے جو کہ ہمارے لیے مناسب نہ ہو، تو کسی بھی گھڑی میں وہ دعا قبول ہو سکتی ہے۔ سجدے میں، سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، شب قدر میں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، سفر میں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں، بارش برستے وقت، یہ تمام وہ اوقات ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان خاص اوقات میں خاص احتیاط کرنی چاہیے اور بہت توجہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حمد و ثنا یہاں فرمایا گیا نا کہ پہلے کیا کرنا ہے، ہم نے دعا مانگنے سے پہلے حمد و ثنا بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمد و ثنا کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور کون سا درود شریف تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا آغاز یعنی جس وقت دعا مانگیں تو پڑھنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر یہ یاد کر لیں، پھر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ 2 دعائیں ہیں، اس کو لازمی یاد کر لیں۔ اگر پہلی یاد نہیں ہوتی تو دوسری کر لیں، دوسری نہیں تو پہلی، اگر دونوں حمد و ثنا میں ہی آتی ہیں تو جو سہولت ہو اس کو یاد کر لیں، اس سے جب ہم دعا مانگیں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد درود شریف دیکھ لیں، اللہم صلی علی محمد، یعنی دعا کہ شروع میں حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھ لیں، پھر جب دعا ختم ہو پھر درود شریف پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جب بیچ میں دعا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک یہ بھی درود شریف ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب سے چھوٹا درود شریف ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ پھر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، یہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو دیکھیں دعا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں فرما دیا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کا مغز جو ہے نا وہ دعا ہے، ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے۔ تو جب ہم ان شرائط کے ساتھ دعا مانگیں گے جن شرائط کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ اچھا، کوئی دعا ہم نے ان تمام شرائط کے ساتھ مانگی ہے لیکن وہ پھر بھی ہماری قبول نہیں ہو رہی، تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنے کے ہر حال میں فائدے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کو آخرت میں جو ہے نا اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے، تو جب سٹور کر لیا جاتا ہے تو قیامت کے دن جس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، اللہ وہ نیکیاں ہمیں دے گا گٹھڑیوں کی شکل میں، کہ یہ وہ ہم پوچھیں گے یا اللہ یہ کون سی نیکیاں جو تو ہم نے نہیں کی تھی دنیا میں، تو اللہ فرمائے گا یہ وہ دعائیں جو تمہاری دنیا میں نے قبول نہیں کی تھیں۔
تو وہ دعائیں ہمیں جب ملیں گی تو ہم اتنے خوش ہوں گے، ہم کہیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ اس دعا کی برکت سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں کہ خدا نخواستہ کوئی آفت، کوئی مصیبت جو اتری ہوتی ہے انسان کے لیے، اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس مشکل وقت میں گھرنے والا ہے، لیکن جس وقت وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بلا کو ٹال دیتا ہے اور اس آزمائش سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا ہر حالت میں ہمیں مانگنی چاہیے۔ دعا کو ہر حالت میں مانگنے کا ہمیں فائدہ ہی ہے، دنیا کا بھی اس میں ہمیں فائدہ ہے، آخرت کا بھی ہمیں فائدہ ہے۔ اچھا، دعا کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے بس ایسے ہاتھ اٹھا کے ہر وقت مانگتے ہیں، بلکہ چلتے پھرتے بھی دعا مانگیں، اٹھتے بیٹھتے بھی دعا مانگیں۔ تو اس سے اندازہ کیا ہوگا ہمیں کہ ہم ہر وقت عبادت میں ہی ہیں۔ جب ہم ہر وقت عبادت میں ہی ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں